اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خبر پھوٹی اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب ون اینڈ اونلی چیف جشوش جناب جنرل ریٹائر فیض حمید لطیفال صاحب جو ہیں، ان کے بھائی نجف حمید لطیفال صاحب جو ہیں وہ ان کو اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اچھا، نجف حمید صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک پٹواری تھے۔ ایک پٹواری اگر سینئر ہو جائے تو کانوں گو ہو جاتا ہے، اور کانوں گو جو ہوتا ہے وہ سینئر ہو کے تو پھر نائب تحصیلدار بنتا ہے۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کے چیف آف آئی ایس آئی بننے کے آخری دنوں تک جو تھے وہ، بلکہ نہیں، آخری دنوں تک جو تھے وہ پٹواری ہی تھے۔ پھر ایک دم انہیں خیال آیا کہ کام تو اسی ویسے بھی نہیں کرنا، پٹواری بن کے کیڑا کام کرنے ہیں سرکار دا، اپنا ہی کام کرنے نا، تے چلو کانوں گو بن کے کام نہیں کریں گے۔ تو ان کو پروموٹ کر کے کانوں گو کیا گیا۔ پھر ودن آورز یا ودن ڈیز ان کو، حالانکہ کئی سال لگ جاتے ہیں، ان کو پھر نائب تحصیلدار بھی بنا دیا گیا اور ریٹائر وہ کر دیے گئے نائب تحصیلدار سے۔ تو یوں ان کو سٹیٹس جو تھا وہ نائب تحصیلدار کا ملا، میری اطلاع یہی ہے۔ اور ان کے اوپر الزام ہے جی، انہوں نے لوگوں کی زمینیں جو تھیں وہ کئی سال سے جو لوگ زمینیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی خاندانی میراثیں چلی آ رہی تھیں، انہوں نے وہ جعل سازی کر کے اس کے کاغذات کے اندر تبدیلیاں کر کے وہ اپنے نام کے اوپر منتقل کیں۔ جب موصوف آئی ایس آئی کے چیف بنے ہیں تو ان کی زمین جو تھی وہ 100 ایکڑ نہیں تھی، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 100 کنال کے قریب ہی تھی۔ تو لیکن جب یہ فیض حمید صاحب جو ہیں ریٹائر ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی اس علاقے کے اندر 2200 ایکڑ زمین ہے، اور اس میں سے بیشتر جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کا حق مار کے جو ہے وہ ان کے یا ان کے عزیزوں کے نام کے اوپر ٹرانسفر کی گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ریٹائر بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، حاضر سروس کے خلاف تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فیض حمید صاحب موجیں مار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے دسنے والا نہیں ہے۔ اور ایک لطیفال کے نام سے ایک ایگزٹ بھی موٹر وے کا انہوں نے نکلوا لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اپنے علاقے میں، اور موٹر وے سے نکل کے ان کے گاؤں تک جو سڑک جاتی تھی اس کے دونوں طرف جالی لگی ہوئی تھی، عام عوام کا داخلہ ممنوع تھا، ٹھیک ہے، اس کے دونوں طرف جالی لگی ہوئی تھی۔ موصوف نے سفید رنگ کے کوٹ، سفید رنگ کی شرٹ اور سفید لال ٹائی، وہ بھی بو ٹائی، نہیں سفید نہیں، لال یا نیلا اس طرح کا کچھ سنا ہے، ان کا ذوق ہے تو وہ پہنا کرتے تھے۔ جشوش تھے بھائی، چیف جشوش تھے، وہ چاہ پی کے آئے تھے سرینہ کابل کے اندر، ہم ابھی تک اس کا بل دے ہی جا رہے ہیں۔ یہ کل بھی ہم نے اپنے 5 بیٹوں کی صورت کے اندر اس کا ادا کیا ہے خراج، ہم نے وہ جو خون بہا ہے اس کی وجہ یہ ہے نا، لطیفال صاحب جو جا کے ٹی ٹی پی کو سر پہ چڑھا آئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، جب یہ کور کمانڈر پشاور تھے، سمجھا کریں۔ اچھا، یہ کیس کیا ہے جی، کیوں پکڑا؟ وہ کہیں گے جناب دیکھیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ ان صاحب نے، جن کا نام نجف حمید صاحب ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے مقامی جرنلسٹوں کی طرف سے کہ وہاں پہ کوئی ان کے خلاف کافی سارے کیس چل رہے ہیں۔ ایک آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس بھی ہے، کوئی 5 کے قریب ہیں جی۔ ایک جناب ناجائز اثاثہ جات کا کیس ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور بھی ہے جی، فوڈ ویلی کوئی تھا جی، برلب سڑک یہ کوئی جگہ تھی، اور اس کو جناب انلیگل طریقے سے اصل مالکان کو محروم کر کے، تو راجہ عمار یاسف ایک پی ٹی آئی کا یوتھر تھا یہاں پہ، میرا خیال ہے وہ چیف منسٹر بھی بنتے رہ گیا تھا۔ راجہ عمار یاسر بڑا پکا یوتھی ہے، بدبودار قسم کا۔ راجہ عمار یاسر صاحب کی کنائمنس کے ساتھ، ان کے ساتھ ہینڈز ان گلاو، ان کے ساتھ مل کے نجف حمید صاحب نے یہ فراڈ کیا تھا۔ اب ایک کیس کے اندر 2 لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے۔ عمار یاسر اس میں بیل لے کے تو اڑن چھو ہو گئے، پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اب کیسے چلے گئے یہ اس کے اوپر میں اور آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جنہوں نے اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی وہ ہے نا جو اندر سے دوسری طرف ملے ہوئے ہیں۔
ہیں، یہ وہ گول کیپر یا ہاف بیک ہیں جو دوسری ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے راجہ عمار یاسر کو باہر بھجوایا، انہوں نے اور بھی لوگوں کو باہر بھجوایا، انہوں نے شہباز گل کو باہر بھجوایا ان ہاف بیکس نے. تو میں ہاکی کی بات کر رہا ہوں. تو عمار یاسر صاحب باہر تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک بیل ہوئی ہوتی ہے نا، تو آپ کو عدالت کے اندر ہر تاریخ سماعت پہ حاضر ہونا ہے. میری بیل ہوئی ہے نا تو مینوں جانا پہنا، جس دن جانا پہنا مینوں غصہ چڑھیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جناب اس گلوں عمار یاسر صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا. ایک بیل پہ نہیں جاتے تو جج صاحب نوٹس جاری کر دیتے ہیں، پھر بیلیبل وارنٹ جاری کر دیتے ہیں، اور اگر آپ دوسری دفعہ بھی نہ جائیں تو پھر نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، اور ٹی سی کے اوپر آپ ابسکانڈر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اب پچھلی 2 تاریخوں سے عمار یاسر صاحب نہیں آ رہے تھے. بیلیبل وارنٹ یا نان بیلیبل وارنٹ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیل کینسل کر دیں. جج صاحب نے رعایت شاید کی ہوگی، لیکن ایک مقدمے کے اندر 2 ملزمان کی ضمانت ہوئی ہے. اگر ایک کی ضمانت کینسل ہوئی ہے تو نجف حمید لطیفال صاحب جو کہ آیا کرتے تھے، ہیں سید نجف حمید لطیفال صاحب، وہ تو آیا کرتے تھے، لیکن جب بیل کینسل ہوئی ہے تو دونوں پارٹیوں کی ہوگی نا، دونوں کی ہوگی نا ملزمان کی. تو راجہ عمار یاسر کی تو ہو گئی، تو ساتھ میں نجف حمید صاحب بھی رگڑے گئے. تو نجف حمید صاحب کی ہو گئی ضمانت کینسل، ان کو کچاپ کر لیا. اچھا، یہ اطلاع ہمارے دوستوں کے پاس تھی رات کو ہی کہ جج صاحب نے پچھلی دفعہ آخری موقع دیا تھا کہ راجہ آ جائے، ورنہ میں نے اس کے خلاف کارروائی، اس کی بیل کینسل کر دینی ہے. تو راجہ صاحب چونکہ تشریف نہیں لائے، بیرون ملک جا کے وہ موسم بہار انجوائے کر رہے ہیں، تو اس لیے بیل کینسل ہو جانی ہے. تو تیار نہیں فیض حمید نپیا جانی. میں کہا ٹھیک ہے انتظار کر رہے ہیں، تو فیض حمید نپیا گیا. تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. اب اس میں جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان سے مزید بھی انویسٹیگیشن جو باقی 5-4 مقدمات ہیں ان میں ہوگی، اور یہ ادروائز تو قابو نہیں نہ آ رہے تھے. مطلب اینٹی کرپشن کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے افسر کی جو کہ آئی او لگ گیا ہو اس معاملے کا، اس بیچارے کی کیا اوقات ہے کہ وہ جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کے برادر بزرگ جو ہیں ان کو کہے کہ جناب آپ جو ہے نا میرے پاس تفتیش کے لیے تشریف لائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اب جناب جیسے ان کو گرفتار کیا گیا تو ARY جو ہے، چونکہ ایک پروپیگنڈا اور فلت کا، گند کا نیٹ ورک ہے وہ پھیلانے کا، تو اس نے خبر چھوڑ دی کہ نجف حمید جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دے کر حراست سے فرار ہو گئے. تو اب جناب پھٹے چل گئے، واٹس ایپ گروپوں کے اندر شیئر ہو گئی. میں نے بھی کسی جگہ پہ شیئر کر دی کہ یار پولیس نے اینٹی کرپشن کی عدالت میں تو گرفتار کر لیا تھا، لیکن باہر وہ ARY کہہ رہا ہے کہ وہ چلے گئے. پھر جناب ہم میں سے ایک نے متعلقہ بندے کو فون کیا، اس نے کہا پاپا اس کی لئی اچھنے ہے جی اس کی لئی اچھنے چکوال دی جیل دے میں جا کے ڈیلیور کیتا نا پاپا. ٹھیک ہے ماڑے نال ہو. میں کہی ٹھیک ہے تواڈے نال ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہاں جی انہوں نے نال ان کے ساتھ تھے جی. اس نے کہا کہ ہم تو ان کو چکوال ڈیلیور کر دیا ہم نے جا کے. آپ یہ کیا خبریں چلاتے پھر رہے ہیں؟ پھر ہمیں وہ ARY والی خبر سے رجوع کرنا پڑ گیا. تو لہذا ARY کی خبر کے اوپر بلیو کرنے سے پہلے کم از کم 1-2 اور ذرائع کو دیکھ لیا کرے. میرے ساتھ آج پھر دھوکہ ہوا ہے، میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو خبردار کر دوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے خبردار رہنا. کیا ان کا عروج تھا؟ فیض حمید صاحب کا توتی بولا کرتا تھا. ضلع کے اندر DCO کس نے لگنا ہے اس کا فیصلہ فیض حمید صاحب فرمایا کرتے تھے، اور اس DCO نے آگے اس کا ایجنڈا کیا ہونا ہے وہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے. لوگوں کو کام حکومت سے ہوتا تھا تو آباد جو ہوتی تھی وہ نجف حمید پٹواری صاحب کی بیٹھک آباد ہوتی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے سودے بازی ہوتی تھی، لین دین ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مطلب حکومت تھی جی، ان کا ضلع ان کا تھا. ٹھیک ہے. اور اب کیا موقع آ گیا کہ ان کو گرفتار کر کے ہتھ کڑیاں لگا کے پولیس کی وین میں بٹھا کے لے جایا جا رہا ہے.
تو ہوتا ہے جی، جب آپ ایکسٹریم کسی چیز کی کر دیتے ہیں تو پھر اس کا ایکسٹریم نیگیٹو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ نجف حمید صاحب جو ہیں وہ پڑے گئے ہیں اور آپ جیل میں ملنے جائیں گے ان کو فیض حمید صاحب۔ لطیفال کے اندر کیا منظر ہوگا، چاند کی چاندنی ہوگی، چاند نکلا ہوگا، وہ والا ہیٹ پہن کے ہمارا چیف جشوش غور و خوض کر رہا ہوگا کہ پرا کی کس طرح کا ڈاندروں۔ چلیں دیکھتے ہیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔